تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا، فوراً قرآن نازل فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قسم کھائی قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا قلم اور جو کچھ اس نے لکھا اس کی قسم، اے محمد تم پر تمہارے رب کا احسان ہے، تمہارے رب کی نعمت ہے تم پر، تم مجنون نہیں ہو۔ اور اس کے ساتھ تقریباً 10 عیب گنائے اللہ رب العزت نے جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی، اور اس میں جو ایک عیب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وہ ہے اتلم بعد ذالک زنیم۔ بے شک بے شک بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی تو اصل میں خطا ہے، یعنی جو نبی کی توہین کرے گا، جو نبی کا گستاخ ہوگا، جو نبی کی گستاخی کرے گا، وہ مومن تو دور کی بات وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، جس نے نبی کو مجنون کہا، جس نے نبی کی گستاخی کی، قرآن نے کہا یہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ لہذا جو نبی کا گستاخ ہے وہ اس کی اصل کے اندر خطا ضرور ہوگی، ورنہ وہ نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بات بانی اسلام کی آئے، جب تاجدار کائنات کی باری آئے، مسلمان اس پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ کہ جب نبی کریم کی باری آئے گی، آمنہ کے لال کی باری آئے گی، تو پھر چاہے مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو وہ اس وقت خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اور جو اسلام کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، اسلام کو کمزور کرنے کی جو لوگ ناپاک کوشش کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام نہ کبھی دبا تھا اور نہ کبھی دبے گا۔ آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جتنا اسلام پر ظلم ہو رہا ہے اتنا اسلام جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا لوجک کیا ہے؟ کہ جس چیز پر بھی ظلم کیا جائے، جس چیز کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، وہ چیز کمزور ہوتی جاتی ہے، کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جتنا اس کو انسان دبانے کی کوشش کرے گا اتنا ہی یہ اسلام ابھرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہم لوگ ہیں یا دنیا میں کوئی بھی شخص اس کی وجہ ہے؟ نہیں۔ اگر اسلام ہمارے اوپر ہوتا، اسلام کو پھیلانا، اسلام کی نشر و اشاعت اگر ہم جیسے نالائقوں کے اوپر ہوتی تو اسلام تو کب کا ڈوب چکا ہوتا، کب کا اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ اگر ہماری قربانیوں سے اسلام کو قوت پہنچتی، اگر ہماری قربانیوں سے اسلام بلند ہوتا تو یہ اسلام تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ ہم جیسے نااہلوں کے کندھوں پر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے ایک ذات نے قربانی دی ہے، صرف ایک ذات کی قربانی اس اسلام کے لیے وہ سرمایہ ہے کہ صبح و قیامت تک اسلام بڑھتا رہے گا، کبھی بھی نہیں گھٹے گا۔ وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ وہ جو ذات ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، نبیوں کے تاجدار کی ذات ہے۔ اس ذات نے اسلام کے لیے وہ عظیم قربانیاں دی ہے
وہ عظیم قربانیاں دی ہے کہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اسلام کبھی ڈوب نہیں سکتا، اسلام ہمیشہ ہر دن ترقی کرتا رہے گا، اور جتنے بھی اسلام کو مغلوب کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں ان کو آخر میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اسلام کے لیے جو ہمارے نبی نے قربانیاں دی ہے، جو عظیم قربانیاں پیش کی ہے، آج ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم کی جب ولادت ہوئی، اس سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا وہ انتہائی تاریک معاشرہ تھا، لوگ گناہوں کے اندر، کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ابھی مولانا شریف صاحب مجھ سے پہلے یہ بیان فرما رہے تھے کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے۔ جو لوگ اس میلاد کے منانے پر انکار کرتے ہیں، لیکن ایک عام سی بات ہے کہ جب نبی تشریف لائے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، کسی بچی کا پیدا ہونا عرب والوں کے لیے ایک جو ہے بدنما داغ ہوتا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر بچوں کی پیدائش ہو، اگر کسی کے گھر ہو بھی جاتی تھی وہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور خدا نہ خواستہ کسی عورت کا شوہر جب مر جاتا تھا تو اس کے بیٹے اس پر ناجائز تسلط کرتے، یہاں تک تاریخ میں آیا ہے کہ اپنے بیٹوں نے اپنی ماں کو فروخت کر کر اس سے جو رقم وصول کیے اسے جو ہے اپنے درمیان وراثت سمجھ کر بانٹ لیا ہے۔ تو اس قدر سنگین حالات تھے، مظلوموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب نبی رحمت بن کر آئے، نبی جب رحمت بن کر تشریف لائے، ان سارے لوگوں کو اپنے حقوق مل گئے۔ یہ تمام مفصل بیان مجھ سے پہلے آپ نے سماعت کیا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم نے اس دین کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اپنے دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور جب کسی سے انسان دشمنی کرتا ہے، اگر ہمارا کوئی دشمن ہو تو وہ بھی اگر اعلیٰ خاندان کا ہوگا تو وہ دشمنی بھی اسی لیول کی کرے گا، وہ دشمنی کے اندر گھٹیا حرکتیں نہیں کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مال کو ختم کرنے کی کوشش کرے، معاشرے کے اندر جو ہماری عزت ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرے، ہمیں کورٹ تک کھینچ کر لے جائے، تھانے تک لے کے جائے۔ اس طریقے کی حرکتیں ہمارے دشمن کرتے ہیں، اور جب کوئی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلانی شخص ہمارا دشمن ہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے، کس قدر ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پر دشمنی کیسے کی گئی، کس انداز سے لوگوں نے دشمنی کی۔ آپ کی ذات اقدس پر حرم کعبہ میں، صحن کعبہ میں ایک دشمن اسلام، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، اونٹ کی اوجڑی نعوذ باللہ آپ کی پیٹھ پر ڈال دی جاتی ہے۔ آپ کو لوگوں نے شاعر کہا، آپ کو لوگوں نے کاہن کہا، آپ کو لوگوں نے ساحر کہا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ لوگ شاعر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ عرب کا دستور ہوتا تھا کہ جو شاعر ہوتا تھا اس کے پیچھے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، لیکن وہ بھیڑ ایک اس کی لیمٹ ہوتی تھی،
ایک وقت تک لوگ ساتھ رہتے تھے پھر ساتھ چھوڑ دیتے تھے. تو جب لوگوں نے آپ کو بدنام کرنا چاہا, زبانی آپ کے ساتھ دشمنی کرنی چاہی, تو آپ کو شاعر کہہ دیا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد کوئی نبی نہیں ہے, یہ تو نعوذ باللہ ایک شاعر ہے جس کی لوگ تابعداری کر رہے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ تمہارا شاعر کہنے سے کام نہیں چلے گا, کہ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تم شاعر کہہ کر ان کی تعداد کو گھٹا نہیں سکتے. پھر لوگوں نے آپ کو کاہن کہا. کاہن اسے کہتے ہیں کہ جو جھوٹی سچ اور جھوٹ کو ملا کر جو لوگوں کو غیب کی باتیں اپنی طرف سے بتایا کرتا ہے, اسے کاہن کہا جاتا ہے. تو لوگوں نے آپ کو کاہن کہنا شروع کر دیا. پھر اس پر بھی جب بات نہیں بنی تو لوگوں نے آپ کو ساحر کہا, جادوگر کہا. لیکن جب میرے نبی کے معجزات صادر ہوئے, آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, تو کسی عقل مند نے کہا کہ جادوگر کہنے سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ جادو تو زمین پر ہوتا ہے, آسمان پر جادو نہیں چلتا. محمد نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں, لہذا اب آپ کر پیچھا نہیں چھڑا سکتے. پھر آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا گیا, مجنون کہا گیا. جب آپ کو مجنون کہا گیا, جب آپ کو پاگل کہا گیا نعوذ باللہ اس دین کے لیے, تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا, فوراً قرآن نازل فرمایا, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ نے قسم کھائی قرآن کے اندر, اللہ نے فرمایا قلم اور جو کچھ اس نے لکھا اس کی قسم, اے محمد تم پر تمہارے رب کا احسان ہے, تمہارے رب کی نعمت ہے تم پر, تم مجنون نہیں ہو. اور اس کے ساتھ تقریباً 10 عیب گنائے اللہ رب العزت نے جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی. اور اس میں جو ایک عیب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وہ ہے اتلم بعد ذالک زنیم. بے شک بے شک بے شک. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی تو اصل میں خطا ہے, یعنی جو نبی کی توہین کرے گا, جو نبی کا گستاخ ہوگا, جو نبی کی گستاخی کرے گا, وہ مومن تو دور کی بات, وہ حلالی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن نے کہا ہے. جس نے نبی کو مجنون کہا, جس نے نبی کی گستاخی کی, قرآن نے کہا یہ اس کی اصل میں خطا ہے. لہذا جو نبی کا گستاخ ہے وہ اس کی اصل کے اندر خطا ضرور ہوگی, ورنہ وہ نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا.